الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم معزز سامعین کرام اور عزیز دوستو، آج 26 جنوری ہے اور یہ جو تاریخ ساز دن ہے جس کو جشن جمہوریت کے نام سے پورے ملک کے اندر منایا جاتا ہے، یہ پورے ہندوستانیوں کے لیے قومی تہوار کا دن ہے۔ آج سے تقریباً 75 سال پہلے 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا تھا اور انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا۔ انگریز یہ ملک چھوڑ کر کے چلے گئے، لیکن چونکہ ابھی ہندوستان کا کوئی قانون، کوئی سویدھان مرتب نہیں ہوا تھا، اس لیے آزادی کے بعد بھی کچھ دنوں تک انگریزوں کے قانون اور آئین کے مطابق ہی ملک کا نظام چلتا رہا۔ لیکن جلد ہی اس وقت کے ہمارے جو عظیم اور قومی رہنما تھے، ان لوگوں نے آپسی صلاح و مشورے کے بعد ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی قیادت میں ایک قانون ساز کمیٹی بنائی اور یہ کام انہی کو سونپا گیا، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو۔ اب یہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اور ان کی قیادت میں جو قانون ساز کمیٹی بنائی گئی تھی، اس کمیٹی نے پورے اور ڈاکٹر صاحب نے مل کر کے جو ایک قانون مرتب کیا، ایک قانون بنایا، وہ اس کے لکھنے میں 2 سال 11 مہینے 18 دن لگ گئے۔ 2 سال 11 مہینے 18 دن لگ گئے اس قانون کو بنانے کے لیے۔ وہ جو قانون بنایا گیا کتابی شکل کے اندر، اس کے اندر 370 کے قریب پیج ہے۔ 370، ابھی تو اور بڑھ گئے ہیں۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں، ہندوستان کا قانون کتاب بھی چھپی گئی ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر تو اور زیادہ بڑھا دیا گیا، 370 کے قریب جو ہے نا، کیا کہتے ہیں، 400 کے قریب، 400 کے اوپر تک ہو گیا ہے۔ اس وقت جو تھا وہ اتنا تھا جو میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ چنانچہ اس کے اندر جو بنایا گیا، وہ جو قانون اور وہ جو کتاب بنائی گئی جس میں ہندوستان کا پورا آئین اور قانون لکھا گیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے چاروں طرف سونے کے پانی سے لکھا گیا تھا وہ، اور اسی طریقے سے اس کے اندر کہاں پر کون سا واقعہ ہوا تھا، جلیہ باغ کا واقعہ ہوا، اسی طریقے سے چاندنی چوک کے اندر جو معاملہ ہوا، علماء کرام کو پھانسی دی گئی، یہ سب چیزیں لکھی گئی، اور اس کے ساتھ وہ تصویر بھی جو ہے نا اس کے اندر چپکایا گیا اور اس کے اندر جو ہے نا رکھا گیا وہ۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا 26 جنوری 1950 کو یہ جو قانون بنایا گیا تھا، ہندوستان کا قانون، یہ کیا کیا گیا، پارلیمنٹ کے اندر اور قانون ساز اسمبلی اور عدلیہ کو سونپ دیا گیا کہ اب جو ہے نا ملک کا نظام اسی آئین اور اسی قانون کے مطابق چلے گا۔ میرے بھائیوں، ہمارا یہ ملک مختلف مذاہب اور مختلف قوموں کا گہوارہ ہے۔ یہاں ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں، بستے ہیں، ہر مذہب کے ماننے والے یہاں موجود ہیں۔ اس لیے دستور ہند میں، یعنی وہ جو قانون لکھا گیا تھا، اس میں تمام مذاہب اور تمام قوموں کی رعایت رکھی گئی ہے۔ اور وہ جو قانون کی پہلی دفعہ یہ بنائی گئی، اس کے اندر یہ بات ہے کہ ہندوستان ایک سیکولر اور جمہوری ملک ہے، یعنی ہندوستان کا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہے، بلکہ اس ملک میں ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے مکمل آزادی ہے۔ اب ہمارے مسلمانوں کو ذرا سوچنے کی ضرورت ہے، خاص طور سے ابھی جو ہے ہمارے ملک کے اندر جو حالات بنے ہوئے ہیں، کیسے حالات بنے ہوئے ہیں، 15-20 سال سے تو اور کتنے برے حالات بن گئے ہیں کہ ہندوستان ملک آزاد ہو کر کے بھی مسلمان جو ہے
آزادی کی کیا کہتے ہیں اس کو آزادیت نہیں مل رہی ہے، کبھی ہمارے اذانوں کے اوپر پابندی، کبھی نماز کے اوپر پابندی، کبھی لاؤڈ اسپیکر کے اوپر پابندی، کس طریقے کی، کبھی ہماری مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس ہندوستان کے اندر یہی تو قانون بنایا گیا تھا کہ یہاں پر رہنے والے ہر ایک آدمی کو آزادی دی جائے گی، چاہے وہ جو بھی مذہب کا ماننے والا ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، ہر کوئی اپنی آزادی سے جو ہے نا اپنی عبادت کر پائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، ضرورت ہے آج اس بات کی کہ جو ہے نا ہندوستان کے قانون کو جو ہے نا توڑ دیا گیا، اور توڑ کر کے جو ہے نا مسلمانوں کو وہ آزادی حاصل نہیں ہوئی کہ جو آزادی کیا کہتے ہیں اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے 30,000 علماء کرام اور اس سے بھی زیادہ علماء کرام پھانسی کے اوپر چڑھ گئے تھے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے کو جو ہم یہ 26 جنوری مناتے ہیں، اور یہ جو قانون 26 جنوری کو 1950 کو جو ہے نا یہ ہندوستان کا قانون بنایا گیا تھا 26 جنوری کو، اور اسی کی وجہ سے ہم لوگ جشن جمہوریہ مناتے ہیں۔ تو ہمارے لیے ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہم اس قانون کو پڑھیں۔ ہمارے بڑے بھی جو ہے، جو ہمارے ہندوستان کے لیڈر حضرات ہیں، وہ قانون کو پڑھے اور اسی کے مطابق جو ہے نا ہم مسلمانوں کو بھی جو ہے نا ہندوستان کے اندر آزادی دلائی گئی ہے ہمارے ہندوستان کو، تو ہم لوگوں کو بھی جو ہے نا ہندوستان کے اندر پورا کا پورا حق دے کہ ہم آزاد طریقے سے ہندوستان کے اندر اپنی عبادت کر سکیں۔ اسی وجہ سے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھا شعر کہا تھا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندو ستا ہمارا، ہے کہ نہیں؟ ہندوستان کے اندر محبت کے ساتھ اور کیا کہتے ہیں الفت کے ساتھ رہنا ہے۔ ہمارا مذہب جو ہے وہ دشمنی کرنا اور بیر رکھنا کسی سے نہیں سکھاتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔